پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور ان 3 موقعوں پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دروازے سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے وسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں موقعوں پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوحل کا استعمال کیا تھا، جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگز کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسرے لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی باتیں۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانے کی عجیب سی شکل کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف موجود لڑکے پر ایک چبھتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے ڈبے میں موجود باقی ڈرگز کون میں ڈال دیں اور ایک چھوٹے سے سراخ کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے سراخ کو ایک طرف پھینک دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کبڈ کی سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار نیچے بیٹھ کر اس نے جاگرز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ باندھ دی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ بائیں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چکھنے لگیں۔ اس کی پروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنی ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنگار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے
اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دو تین بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم رک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھاڑ کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا، ماربل پر پھسلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ گالف کلب میں تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی ادھر موجود تھا۔ 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر سلیمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی ٹرافی کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار باقی سب سے مختلف تھا۔ سالار عثمان کے باقی بچوں سے بہت اچھا تھا۔ 150 کا آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سالار سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی کی۔ یہ گالف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے شائستگی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گالف کا اور کیوں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر سلیمان نے اپنی بیوی کو دیکھا، جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والوں پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر سلیمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں یہ دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کی اطراف میں موجود دوسری سیڑھیوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گالف کورس پر 18ویں کھیل لگ جانے لگا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو اور حیران کر دیا تھا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گالف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 18ویں کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شرط نے اگر اسے حیران کر دیا تھا تو سالار سکندر نے پوئٹرز نے اسے دم خوار کر دیا۔ گیند کو ہول میں جاتے ہوئے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہول کے درمیان مخوض فاصلے کو ماپا تھا۔
जिसे बेयकीनी से सहलाते सलार को देखा। आज सलार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो ग्लास कार्ड पकड़े सलार को देखते हुए गड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस तरह अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल अब कभी रफ में नहीं जाती, कैडी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं। सलार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसी लिए कह रहा था कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चेयरमैन कॉन्फ्रेंस के सदर के साथ एक मैच खेलना है। वो एक बार फिर से बोला, मगर वो अगर किसी ग्राफ का मैच हार गया तो इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सलार के माथे पर चंद बाल नमूदार हुए थे। बच्चा, इसने इनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18वीं सज्जाद दरवाज़ा खोल कर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? सज्जाद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, ख़ास बात है? हाँ उमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को सज्जाद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है अम्मी? मुझे मामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली नजर आ रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता। बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। सज्जाद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई, जैसे कोई बात ही नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या हो गया है। नहीं, तुम्हें वहम हो गया होगा सज्जाद। तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे थे। वो बहुत खड़े से अंदाज में बात करती रहती है मुझसे। तुम्हें क्या ख्याल है इसका रवैया क्यों बदल गया? शकीला ने इससे पूछा। ये तो मैं नहीं बता सकता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार इसकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत फहमी तो नहीं है? हो सकता है वाकई ये बात हो, शकीला ने से कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे ताने लगी है। सज्जाद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों ने बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को अपने बेटे के खदशात बिल्कुल बेमायने लगे।
ظاہر عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بچے تو نہیں رہے تم لوگ. تم معمولی بات پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑو. انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا. ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کر لے گی. کم سے کم وہ تو اپنے پڑھائی سے انکل نے یہ ایسا کہا سجاد کچھ چونکا. کئی بار کہا ہے. میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں. اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا. ہو سکتا ہے ماما اسی وجہ سے قدرے پریشان ہوں. ہاں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہی صحیح ہے. اگلے سال شادی ہونی چاہیے. اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا. وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا. اس کے چہرے پر بلغت کا وہ گہرا نظر آ رہا تھا. ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا. اس روئے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا ہوا تھا. اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا. وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا. وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا. اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا. 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوور ٹیک کیا. 4 دفعہ بائیک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پیر اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائیک چلا رہا تھا. 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹریک لیا. 1 دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائیک چلانے لگا. 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے. پھر یکدم اسی رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لین کو توڑا اور دوسری لائن میں سٹے کے ساتھ گھس گیا. ٹریفک کی برق یکدم پر چلنے لگی. اس نے بائیک پوری قوت کے ساتھ سامنے سے آنے لگی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند اور پھر کسی چیز پر گرا. اسے اندازہ نہیں ہوا. اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا. وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں. وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے آئے تھے اور وہ اس پروگرام میں بھی حصہ لیا تھا. دونوں کے روسٹرم پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا. اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا. فیضان اسکول میں سب سے اچھا مقرر تھا. اس وقت بھی وہ اپنے جوش کے کمال دکھانے میں مصروف تھا. اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا. بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے. ہال میں بلا شبہ سکت
تاری تھی۔ یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے اچھے جملے پر داد دینے شروع ہوتے۔ ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر سالار پر ڈالی۔ اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس کی گردن ہلکے اشارے سے اسے سہرایا۔ سالار حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا۔ فیضان اکبر ایک مقررہ طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی اس کے مقابلے میں اسٹیج پر کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک پرکھڑیا مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے باقی جملوں نے اگلے اس کی مسکراہٹ کو اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کہکہاہٹ ابھری۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقررہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقررہ کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈوئر کا فرق ہوتا ہے۔ گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گڈ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت الفاظ کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ۔ مجھے الفاظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں، وہ ایک بار پھر ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ اس نے شکریہ کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا اس وقت ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی ناپے تولے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاص تھا، اور وہ اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب شروع ہونے لگے۔ سالار سکندر ان جوابات میں اتنی ہی مہارت سے کام کر رہا تھا جتنی اس نے تقریر میں کیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جو کہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان جو پہلے اس کی خوبی سمجھتا تھا، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختلف جوابوں کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی۔ اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک جملے یا ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی تھی۔ سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا، یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ یہ جملہ خود شناسی نہیں ہے، اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ خود شناسی ہے، اعتراض کو رد کر دیا۔ خود شناسی اور خود شائی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس
ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برا آدمی کے ساتھ تشبیہ دے ہو سکتا ہے؟ پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھری۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال پوچھا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جانتا ہوں آپ کے گروپ کا آپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6 اس لڑکے نے کہا۔ سالار سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2 6 7 8 9 5 میں 9 5 2 8 5 2 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 3 9 9 9 9 کو مائنس کریں، پھر اس میں 9 2 9 2 2 9 2 کو جمع کریں، اور اس سے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں، اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں تو اور جواب میں 4 9 2 3 5 9 کو جمع کر دیں تو کیا جواب ہوگا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 9 8 1 4 2 4 7 3 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سہراتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنے آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سے پہلے اسٹیج سے اترا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا ہے۔ 150 کے آئی کیو لیول کے اس لڑکے سے اسے زندگی میں سب سے پہلے اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔ امیمہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امیمہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے جائیں۔ امیمہ اندازہ نہیں لگا سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے؟ امیمہ نے کہا۔ سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر لگانے لگا۔ امیمہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سال بعد 5 سال پہلے اس کے گھر میں آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امیمہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔
میما کو اس پر اکثر ترس آتا تھا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چاچاؤں اور ایک تایا کے گھر میں بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ اس کے مستقبل پر ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتا سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں نظر آتا تھا۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 کے لگ بھگ تھیں۔ اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کا کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیات، کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمر میں شامل تھیں۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے دلچسپی سے ان چاروں کی باتیں چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا ہے۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ شکار کیے نیم آرا کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی۔ سفید سانولی سیاہ گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل کی صورت والی گلی میں ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا، کتنی بار یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدرے فخری انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ nothing special about them، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو تم کم سے کم انوائرمنٹ تو اچھا ہو۔ اٹس سچ اے ڈرٹی فلتھی پلیس۔ اس نے گلی میں موجود کوڑے کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ہی ایک چارم ہے۔ گرل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ گرل فرینڈز اس طرح کے ڈانس نہیں دکھا سکتیں جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا، اور پھر پاکستان کی جس طرح ایکٹرز کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے کے آئے ہیں۔ دوسرے لڑکے کی بات پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر یہاں کوئی آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی لڑکے ہنسے، مگر تیسرا اسی طرح چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہوا۔ عمارت کے نیچے موجود کان سے
से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक बार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लिपटा दिया, जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया, जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों तरफ इस इमारत को सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ थी और खासी हद तक आरास्ता थी। बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लिपटती इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्नई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़कों को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस लड़की को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप, थोपे और बालों में मोतिये, गुलाब के गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो जिस्म को छुपाने के लिए पहनाया गया नहीं था। इन चारों की वो एक कोने में ले गई। वहां इसने उन्हें बिठाया। पहले लड़के ने वहां बैठे ही मुंह में मौजूद पान इस गलदान में थूका, जो इनके करीब मौजूद था। क्योंकि पान मुंह में होते हुए इसने बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहां बैठे मध्यम आवाज में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हॉल के चारों तरफ मौजूद तकियों से टेक लगाए हुए बातें करने में मसरूफ था। पहला लड़का इस हॉल के चारों तरफ देख रहा था, जिनमें से कुछ अपने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां रखे हुए बैठे थे। इनमें से अक्सर सफेद लिपट के क्लाफ लगाए कपड़ों में मलबूस थे। इन्होंने ईद के इज्तिमा के अलावा आज पहली बार इस जगह पर सफेद कपड़ा पहना हुआ है। वो खुद अपने साथियों की तरफ स्याह जीन्स और इसी रंग की आधे बाजू वाली टी शर्ट में आधी बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। इनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहां मौजूद थे, नहीं वहां उनकी तरह टी शर्ट में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत चीखते चिंगाड़ते रंगों वाली कपड़ों में मलबूस वहां आकर हॉल के दरमियान में बैठकर एक गजल सुनाने लगी थी। इसके साथ कुछ दो गजलें सुनाते वो अपने ऊपर उछलने जाने वाले कुछ नोट उठाकर वहां खासी खुश और इत्मीनान वापस चली गई थी। इसके बाद जानने के बाद फौरन ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नजरें इससे जैसे चिपक कर रह गईं। इसने हॉल में बारी बारी चारों तरफ घूम कर हर एक को सर के इशारे से खुशामद कहा था। वो इस बार किसी तकल्लुफ का सामना नहीं करना पड़ा था। वहां पूरे हॉल में खामोशी छा गई। चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को
तजस्सुस से देख रहे थे और शराब नोशी में मसरूफ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर इसके साथ डांस भी में मसरूफ थे। हॉल में वो वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत किए बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से खासा महफूज हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना शराब पी चुके थे कि वहाँ उनको घर जाने में मसला हो रहा था। इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने के लिए आए थे। इन चारों ने भी वहाँ रात गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी में इस लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा, जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ था, कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उठाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं, तुम भी बस, इसने कदरे नाराज़गी के आलम में से कहा। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत थी और जिसके साथ मैं रात गुजार कर आया हूँ, इस लड़की ने दो टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो सब आपस में कुछ गप्पियों में मसरूफ थे। मौजू गुफ्तगू इस वक्त मेमा थी, जो इस वीकेंड पे इस्लामाबाद आई हुई थी। पापा, आपने ये बात नोट की है कि मेमा दिन ब दिन संजीदगी की तरफ जा रही है? वसीम ने कदरे चढ़ाते हुए अंदाज में मेमा की तरफ देखा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। मेमा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों मेमा, क्यों, कोई मसला है? पापा ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से मसरूफ़ और संजीदा हूँ। अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं है। इसने अपने साथ बैठे हुए वसीम के कंधे पर कुछ नाराज़गी से हल्का सा हाथ रखा। बाबा, आप ज़रा अंदाज़ा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने मेमा को ताना देते हुए कहा। इसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाएंगे। मिस मेमा को मुस्कुराते हुए देखे। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी गई। इन दोनों के दरमियान नोक चोक हमेशा रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों इकट्ठे हों और इनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले इन झगड़ों के बावजूद उमैमा की सबसे ज़्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ थी। इसकी वजह शायद इनके ऊपर तले की पैदाइश थी। और आप तसव्वुर करें, इस बार उमैमा ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। इसने इसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वसीम पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या क्या हो सकता है? आपका चेहरा देख रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स में मरीज़ के साथ कैसा सलूक करते हैं। मुल्क में बढ़ती शरह मौत की वजह। पापा, इसको मना करें, मेमा ने बिलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने मुस्कुराहट दब्त करते हुए वसीम को झिड़का। वो बड़ी सादतमंदी से फ़ौरन खामोश हो गया। इसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर इसे बंद करके चला दिया। खासा मामा इसी वक्त
وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں، میں آپ کی مدد کروں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے اپنے نوکر سے کہا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اس طرح ہلانے لگا، پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ خان سامہ نے کچھ ڈشز گنوانا شروع کی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری محسوس ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود میوزک آن کر دیا۔ مین لفظ وومن بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ میں آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ وہاں بائیں ہاتھ پر پڑا ہوا تھا، مسلسل اس کا ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں میں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حولیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھی، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیوار شیلف میں تمام آڈیو